میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہم آج پھر ایک بار آپ کے پاس حاضر خدمت ہیں، جس میں آج ہم سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 34ویں رکوع اور تیسرے پارے کے دوسرے رکوع پر گفتگو کریں گے۔ آج کا درس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں آیت الکرسی کا معارف اور آیت الکرسی کے فضائل و کمالات، یہ جو احادیث نبویہ میں بیان ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے ان تمام کے تمام دروس اور اس وقت کا درس چل رہا ہے، اس میں بھی ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالی لغزش معاف فرمائے اور مجھے اور ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ آیت نمبر 254 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ 34واں رکوع ہے سورہ البقرہ کا اور دوسرا رکوع ہے تیسرے پارے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس تسلسل کو ایسے جاری و ساری رکھے تاکہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ آتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا سامان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور اہل ایقان کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، کہ دنیا دار العمل ہے اور یقیناً اس کی جزا تمہیں قبر اور حشر میں یقیناً دی جائے گی۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ اس لیے بھی فضیلت والی عبادت ہے کہ دیگر عبادات کے اندر انسان زیادہ تر جو معاملہ کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً اس کا مصداق فقراء، مساکین، یتیم اور دوسرے حقدار لوگ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرتا ہے، اس میں دوسروں کی فلاح و بہبود کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایسا عمل ہے جس کی بہت سی فضیلتیں احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہیں۔
دنیا میں انسان عمل کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد چونکہ عمل کا معاملہ بند کر دیا گیا، اب اس کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی آنے والی کل کی تیاری دنیا ہی میں کر لے، اور جو کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مالدار شخص کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے چند لمحات کی زندگی پھر لوٹائی جائے، وہ دنیاوی زندگی کے متعلق کہے گا کہ مجھے دنیاوی زندگی چند لمحات کے لیے پھر دی جائے، میں اپنا سارا مال تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب دنیا میں تم واپس نہیں جا سکتے، تمہاری موت کے بعد تمہارا مال تقسیم کر دیا گیا، ہم نے تجھے مہلت دی مگر تو نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ارشاد فرمایا لا بیع، قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس میں کوئی بیوپار نہیں ہوگا، خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ خرید و فروخت کے لیے سونا چاندی دولت درکار ہے، لیکن انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے ہاتھوں میں نہ دولت ہوگی، نہ سونا، نہ چاندی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ الاعراف کے اندر فرمایا کما بدعکم تعودون، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم ایسے ہی پلٹ جاؤ گے، یعنی خالی ہاتھ تم اس دنیا میں آئے اور جسم پر لباس نہ تھا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تم اس حال میں پیش ہوگے، تمہارا دولت، تمہارا مال و متاع، تمہارے عزیز و اقربا تمہیں سب اسی جہان میں چھوڑ دیں گے اور تم خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے لیے اگر میں یہ تجویز کروں، یہ بات کہوں کہ 3 دوست ہیں، ایک تمہیں گھر میں چھوڑ دے، کیا وہ بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، یقیناً وہ بہتر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک دوست تمہارے ساتھ قبر کی دیواروں تک جائے، یعنی وہاں تک چھوڑ کر تمہیں لوٹ آئے، ایسے دوست کے لیے کیا خیال کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوست بھی بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے جو ہمیں قبر تک چھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا دوست وہ ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور تمہاری ہر معاملے میں تمہاری معاونت کرے گا، وہ تمہارے نیک اعمال، صالح اعمال ہیں جو تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں کتنے ہی پیارے انداز سے رہنمائی فرمائی۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ فقط اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں نہ دولت ہے، نہ ہی چاندی ہے، نہ سونا ہے۔ کما بدعکم تعودون، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں اس دنیا سے لے جائے گا کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ مزید ارشاد فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعت، اور تمہارے لیے قیامت میں تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی دوستی کام نہیں دے گی۔ یقیناً جو دنیاوی مفادات کے لیے انسان کے تعلقات بنے ہوں گے وہ قیامت کے دن ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ رشتے انسان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ قیامت کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اس دن کوئی انسان کا رشتہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کا والد، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بچے سب اسے چھوڑ دیں گے۔ ہر وہ رشتہ جو دنیاوی مفادات کی بنا پر قائم ہوا ہوگا وہ اس دن ختم ہوتا نظر آئے گا اور تمام رشتے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اس رشتے کی طرف اشارہ فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 67 کے اندر الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت میں گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کی بنا پر ہوتا ہے، کہ انسان اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے بھی اسی نسبت سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے، انبیاء سے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ سے یہ محبت قیامت کے دن تمہیں فائدہ دے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
کہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن متقین اس دن انسان کا ساتھ دیں گے، اور متقین کا ساتھ دینا ان کی شفاعت کی صورت میں ہوگا اور ان کی سفارش کی صورت میں ہوگا۔ انسان نے اگر ان کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی تو یقیناً وہ اس نیکی کو فراموش نہیں کریں گے اور انسان کے لیے سفارش بارگاہ الہی میں کریں گے۔ مزید فرمایا ولا شفاعت، اور قیامت میں کوئی شخص شفاعت، نہ کافروں کے لیے دوستی ہے نہ شفاعت ہے۔ تو ایسی تمام آیتیں جن میں شفاعت کی نفی کی گئی، ان آیات میں مراد کفار ہیں، کیونکہ کفار کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ رہے مومن تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نفع دے گی۔ مومنین کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی۔ ایک یہ کہ روز محشر، حشر کے میدان میں حساب کتاب جلد شروع ہو جائے، یہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ ایک شفاعت کی قسم وہ قسم ہے کہ جب کسی گناہ گار کے لیے شفاعت کی جائے گی تو اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی یا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور ایک شفاعت وہ ہے کسی نیک کے حق میں کی جائے گی جو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ لیکن یہاں پر جس شفاعت کی نفی کی گئی، کیونکہ اگلی آیت میں متصلاً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں متصلاً کفار کا ذکر کیا، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس جگہ پر جن تمام معاملات کی نفی کی جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی دوستی کام دے گی، نہ شفاعت کام دے گی، نہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوگا، تو اس سے مراد واضح طور پر تفصیل سے جو ہمیں پتہ چلا یہ کفار کی شفاعت مراد ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا آپسی تعلق بیان کیا کہ وہ قیامت کے دن نہیں ٹوٹنے والا۔ آگے ارشاد میں والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، اور ظلم کی در مختلف تفاسیر علماء کرام نے کی، اور ناشکری کو بھی ظلم سے تعبیر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، چونکہ یہاں پر سب سے زیادہ بدترین ظلم مراد ہے، چونکہ کفار کے ساتھ آیا، تو یہاں پر اگر ہم اس کی تفسیر شرک سے کریں، اللہ تعالیٰ کے انکار کی کریں، تو یقیناً یہ اس جگہ پر مناسب تفسیر ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں، عرف عام میں، اور اس آیت مبارکہ کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جس سے بچہ آگاہ ہے۔ اس کی فضیلت، اس کے فضائل، اس کے کمالات احادیث نبویہ میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ میں اس کی فضیلت پر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی اس مخصوص آیت کی فضیلت معلوم ہو سکے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے معمولات کا حصہ بنا سکے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ رمضان یعنی صدقہ فطر کی کھجوروں کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے طعام میں سے کچھ حصہ نکالا، تو سیدنا ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال غریب ہیں اور شدید محتاجی لاحق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا،
اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بتائے بغیر ہی یہ سوال کیا، ما فعل اسیرک البارحۃ، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا، جو رات والا قیدی تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید محتاجی کی شکایت کی، اپنے غریب اہل و عیال کا ذکر کیا، تو میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، تو میں نے یقین کر لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور لوٹے گا، میں اس کے انتظار میں رہا تو وہ آ گیا اور کھانے میں سے کچھ نکالنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے بعین ہی ویسے ہی کہا کہ آج میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر ضرور حاضر ہوں گا۔ تو اس شخص نے پھر کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ تو آپ نے اس پر رحم کھاتے ہوئے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اپنی محتاجی، اپنے اہل و عیال کی ذبو حالی کا ذکر کیا، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ کہہ کر گیا ہے، وہ پھر لوٹے گا۔ جب وہ تیسری رات آیا تو طعام اٹھانے کے لیے جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور لے کر جاؤں گا، یہ تمہارا تیسری بار کا معاملہ ہے، تم وعدہ کرتے ہو نہ لوٹو گے اور لوٹ آتے ہو، اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس چور نے کہا میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا ما ہیا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک یہ جو آیت الکرسی اس کو پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک محافظ فرشتہ قائم رکھے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، آپ نے فرمایا اما انہ صدق وہو کذوب، ہاں اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ شیطان تھا جو جھوٹا ہونے کے باوجود تمہیں سچی بات بتا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیاطین جنات اس شخص کو رات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو شخص اپنے معاملات میں رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر لیٹتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا، اور ایسا ہی ایک واقعہ ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام نسائی، امام ابو یعلا، امام ابن حبان، امام طبرانی اور امام حاکم، امام ابو نعیم، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اس واقعے میں سیدنا ابی بن قعب، اس سے پہلے میں نے جن کا ذکر کیا وہ سیدنا معاذ بن جبل، اور جو حدیث میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ تینوں واقعات اپنے اپنے وقت میں الگ الگ وقت میں وقوع پذیر ہوئے ہوں اور تین الگ الگ صحابہ کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہوں، اور ان واقعات کے اندر شیطان نے جو بات کہی وہ بات تینوں کے اندر مشترک ہے کہ جو تمہیں رات کو آیت الکرسی بتا کر گیا وہ معاملہ ٹھیک ہے، یعنی رات کو تم شیطان کے نقصان سے محفوظ رہو گے۔ تو علماء کرام نے تطبیق یوں دی کہ ان تینوں واقعات کا اپنی اپنی جگہ وقوع پذیر ہونا یہ صحیح ہے، اور تینوں صحابہ کے ساتھ ممکن ہے کہ ایک ہی طرح کا واقعہ رونما ہوا ہو، اس میں کوئی تضاد یا تعارض نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آیت الکرسی کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا آپ مجھے ایسی چیز بتائیں گے جو میرے لیے اللہ کی طرف سے باعث نفع ہو؟
یعنی مجھے نفع دے، میرے گھر میں، میرے رزق میں، میرے جان مال میں، ہر شے میں برکتوں کا نزول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گی اور تمہارا گھر اور تمہارے پڑوسیوں کے گھر کو بھی محفوظ رکھے گی۔ یہ روایت امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر امام محاملی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی کہ انہوں نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر یہ روایت نقل کی۔ طبرانی نے سند حسن کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ روایت کی المعجم الکبیر کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ دوسری نماز تک اللہ کے ذمے میں رہے گا۔ یہ دوسری فضیلت کی اس کی بات آ گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت اس آیت کی فضیلت بیان یوں کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآنی آیات کی سردار ہے، اس کو انفرادی شان حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سی فضیلتیں رکھی ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث مبارکہ جس کو امام دارمی نے، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں امام ہیں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں 69 احادیث امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا اللہ کی کتاب میں سے کس آیت کے متعلق آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو قیامت والے دن یعنی خصوصی طور پر ملے؟ تو فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، کیونکہ وہ عرش الہی کے نیچے رحمت کے خزانوں میں سے ہیں اور دنیا اور آخرت کی ہر خبر پر مشتمل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور یہ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کی پشت کے اوپر ایک بلند مقام بنا ہوتا ہے، اوپری ہوئی جگہ ہوتی ہے جس کو کوہان بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوہان ہے، یعنی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ البقرہ ہے، کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی واضح طور پر فضیلت ارشاد فرمائی۔ آگے اس کی ہم تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ یہ اس میں جلالت ہے، اس پر ہم پہلے بھی بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے اپنے ابتدائی دروس کے اندر۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں الحمدللہ کی جب ہم نے تفسیر بیان کی تھی تو اس میں جلالت اللہ پر ہم نے وہاں پر بڑی سے حاصل بحث کی تھی۔ یہاں پر مختصر سی گفتگو کر کر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ مختصر وقت میں آیت الکرسی کی تفسیر کو مکمل کیا جا سکے۔ اس میں جلالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں وہ کسی ایک الوہی صفت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسم ہے اللہ یہ تمام صفات الہیہ کا جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر صفت علم ہے تو علیم کہا جائے گا، صفت سمع ہے تو سمیع کہا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر بخشنے والی صفت کا ذکر کیا جائے تو غفار کہا جائے گا۔ لیکن اللہ لفظ ایسا ہے جو تمام کے تمام اسماء کا جامع اور تمام کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ لفظ اللہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ دیگر الفاظ، دیگر اسماء میں کچھ اسماء مجازن مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے سمیع، بصیر، قادر، علیم، خبیر، لیکن لفظ اللہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر بھی ہم پہلے دیگر دروس کے اندر گفتگو کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہاری تمام ضرورتوں کا کفیل ہے، وہی تمہارے تمام معاملات کا علم رکھنے والا اور وہی تمہاری حاجت روائی کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہی الہ ہے، معبود برحق ہے۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے استغاثہ کرنے کو شرک سے تعبیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو صحیح کرنا اور دیگر ایسے معاملات، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ بھی قرآنی آیات کے اندر بات موجود ہے۔ ہاں الہ وہ ہے جس کی قدرت بھی ذاتی ہو، علم بھی ذاتی ہو، مستقل بھی ذات ہو، قدیم ہو، تو ایسی ذات کے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ میں انہی الفاظ سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، پاک ہے تیری ذات اور بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس کے بعد لفظ آیا الحی۔ الحی حیات سے نکلا ہے بمعنی زندہ، اور اللہ کے لیے صرف اس معنی میں کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دوسرے سب زندہ پہلے بے جان مردہ تھے، اس کے حکم سے زندہ ہوئے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم سب بے جان مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ گویا اس معنی میں حی کہ سب زندگیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب قسم اٹھاتے تو فرماتے والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آگے لفظ آیا القیوم۔ قیوم قیام سے نکلا ہے بمعنی کھڑا ہونا، کسی کام کا انتظام کرنا۔ عربی میں کہا جاتا ہے انا قائم بہذا الامر، میں اس کام کا منتظم ہوں، اس کام کو چلانے والا ہوں۔ یہ عربی میں مشہور مقولہ ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے القیوم، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ ای القائم بتدبیر ما خلقہ، یعنی اللہ قیوم ہے کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا اس کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ یدبر الامر، معاملات کی تدبیریں کرنے والا وہی ہے، معاملات کو چلانے والا وہی ہے۔ اور سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے القیوم ای القائم علی کل نفس بما کسبت، اللہ قیوم ہے کہ وہ ہر جان پر قائم ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتی ہے۔ تو الحی القیوم۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ بات بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ حی اور قیوم، یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم جس کے توسط سے ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مفسرین نے یہ لکھا کہ جب آپ کسی میت کو زندہ کرنا چاہتے تو فرماتے یا حی یا قیوم، اور اس کے ساتھ پھر آپ اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو اٹھا کر بٹھا دیتا۔ حضرت عاصم بن برقیہ کا واقعہ جو سورہ نمل کی آیات کا حصہ ہے، 19ویں پارے میں آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وہاں پر پہنچ کر ہم اس پر گفتگو کریں گے تفصیلی طور پر۔ عاصم بن برقیہ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت لایا تو آپ نے بھی یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ سے دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسم اعظم کے وسیلے سے آپ کا معاملہ حل فرما دیا تھا۔ بنی اسرائیل قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یا حی یا قیوم۔ ویسے تو آپ نے عبرانی فرمایا تھا ای یا حیا شراحیہ، اگر ان کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے ای یا حیا شراحیہ تو یہ یا حی یا قیوم ہی بنتا ہے، یعنی آپ نے بھی اسم اعظم یا حی یا قیوم کو ہی قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کلمے کی بہت زبردست فضائل بیان کیے گئے، فضیلتیں بیان کی گئیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے حی یا قیوم میں تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، سنۃ ولا نوم،
سینتن، اس کو اونگ کو کہتے ہیں، جب انسان بیٹھا ہوا اونگنے لگ جائے تو یہ مزاج میں ایک طرح کا فطور ہے، اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، اور یہ انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑنے کے بعد اس پر ایک غفلت کی کیفیت کا نام ہے کہ اس پر اونگ طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اے موسیٰ کیا رب سوتا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، اے موسیٰ تجھ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب سوتا ہے کہ نہیں، تو تم اپنے ہاتھ میں 2 شیشے کے ٹکڑے یا 2 شیشے کے گلاس یا 2 شیشیاں پکڑ لو ہاتھ میں اور ان کو لے کر کھڑے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر تک ان 2 شیشیوں کو ہاتھ میں لے کر کھڑے رہے، یہاں تک کہ رات کا تیسرا حصہ بھی گزر گیا۔ اب آپ پر اونگ طاری ہونے لگی، آپ پر اونگ آ گئی، تو آپ گھٹنوں پر جھکے اور پھر سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور وہ شیشیاں آپ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر میں سوتا ہوتا تو زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم نہ رہتے، تم 2 شیشیوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھال نہیں سکے، میں نے اتنی بڑی کائنات کو بلا کسی رکاوٹ کے چلا رکھا ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل و کوئی فطور واقع نہیں ہونے دیتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب سونے سے پاک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے اس کے اذن کے بغیر، سفارش کرے۔ یہ اصل میں مشرقین مکہ کے اس نظریے کی اور اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جو وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، وَهَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی پرستش صرف اسی لیے کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ ایک سفارش ہوتی ہے کہ کوئی شخص چھوٹا اپنے سے بڑے کی بارگاہ میں سفارش کرے، ایک سفارش یہ ہے کہ کوئی برابر والا برابر والے سے کرے، اور ایک سفارش یہ ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے سے کرے۔ تو اہل ایمان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہو، انبیاء علیہم السلام ہو یا اولیاء کرام ہو، یہ برابری کی سطح والی سفارش یا شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ یہ مخلوق ہیں۔ ہاں وجاہت عند اللہ ان کو حاصل ہے، یہ وجیہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر ہم ان کو قطعاً نہیں سمجھتے، یقیناً یہ عقیدہ شرک ہے۔ لیکن مشرقین مکہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن مشرقین مکہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم کھلی گمراہی میں پڑے تھے، ہم اپنے بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے۔ یہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے بالکل برابر سمجھتے تھے، اور یہ جو شفاعت کا عقیدہ تھا یہ اس بنا پر تھا کہ یہ اللہ سے سفارش جو کریں گے، شفاعت کریں گے، وہ برابر والے شخص کی برابر والے شخص کے مترادف ہے، جبکہ ہم جس شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہے، جس کا اس بات اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ اللہ کے ہاں کلام نہیں کرتے مگر وہی کلام کر سکتا ہے جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات پر راضی ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرمایا، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، جن کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد ازاں کہ اللہ جس سے اذن شفاعت دے اور اس پر راضی ہو۔ یاد رہے کہ شفاعت ہماری احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو مشرقین کے لیے ہے وہ اپنے معبودوں کو الہ سمجھتے تھے، اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ سورہ سواد آیت نمبر 5 میں مشرقین کے اس عقیدے کا بیان کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو وہ کہہ اٹھے،
اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، اتنے خداؤں کو ایک بنا دیا۔ جب آپ نے کہا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو وہ کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے مختلف خداؤں کو ایک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بتوں کے لیے خدا ہونے کا تصور رکھتے تھے، ان کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، اور جو شفاعت تھی وہ اس بنا پر تھی کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ سے شفاعت کر کر قیامت کے دن ہماری خلاصی کروا دیں گے، ہمیں شرک کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکے گا، جبکہ اہل ایمان کا عقیدہ نظریہ بالکل اس کے متضاد ہے۔ ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کے محبوب مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے۔ یقیناً یہ تمام شفاعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ وجاہت حاصل ہے، یہ شفاعت اس بنا پر ہوگی، نہ کہ برابری کی سطح پر، جیسا کہ مشرقین کا عقیدہ تھا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور جو ان کے آگے، جو گزر چکا، جو ہونے والا ہے۔ یہ قادر مطلق کی شان ہے کہ وہ علیم ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو تمام معاملات کو جاننے والا ہو اور تمام معاملات پر قدرت رکھنے والا ہو۔ تو یہاں پر علم کا بیان ہے کہ وہ جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ کائنات کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم میں سے مگر نہیں، وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور مخلوق کا علم، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک سمندر میں سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں جتنا پانی لے کر جائے، یہ تمہارے اور میرے علم کی کیفیت ہے اور حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس سمندر کے مترادف ہے جس میں سے چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھرا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر انباء الحی کے اندر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ سمندر کے پھر دو کنارے ہوتے ہیں کسی نہ کسی مقام پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے کامل ہے۔ علم کا گھٹنا اور بڑھنا یہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کے علم میں بات نہیں تھی، اب علم میں بات آئی تو اس کا علم بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ابد سے ازل تک ہر چیز کو جاننے والا، اس کی حقیقت کو جاننے والا، اس کے تمام تفصیلات کو جاننے والا ہے۔ ہاں، وہ اس علم میں سے جس کو چاہے جتنا مطلع کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر دونوں علموں میں ایک فرق ملحوظ خاص رہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اسباب کا محتاج نہیں، لیکن انسان اسباب سے علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرماتے ہیں اور وہ اتنا ہی علم حاصل کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس علم پر نسیان بھی ہے، ذہول بھی ہے، اس علم کا گھٹنا بڑھنا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے یہ معاملات نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، تو یہ آیت اس کی اصل مانی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جتنا چاہے جس کو چاہے آگاہ فرما دے، اور یقیناً وہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں جو اس علم میں سے ایک وافر حصہ لیتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، خدائے غیب دان اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول پر وہ راضی ہو گیا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کی تفسیر یہ سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے بھی ہوتی ہے۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اویل مراد بعلمہ العلم المختص به وهو علم الغیب فهم لا يحيطون بشيء من علمه الغیب الا بما شاء، کہ یہ علم جو اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے یہ علم غیب کی طرف اشارہ ہے جو اس سے مختص ہے، اور وہ اس علم سے جتنا کسی کو عطا کرنا چاہے بس وہ عطا کر سکتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ لفظ مشترک ہونے سے معنی میں برابری لازم نہیں آتی۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تو فقط لفظی مشابہت ہے، معنی میں مشابہت نہیں۔ اللہ کا علم بہت وسیع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سمندر کے سامنے ایک قطرے کی مثل ہے، لیکن جہاں تقابل ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہوگا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک سمندر کی مثل ہے، اور ہم سب کا علم بلکہ جمیع انبیاء کا علم اس کے سامنے ایک قطرے کے مترادف ہے، ایک قطرے کی طرح ہے، جیسا کہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی لکھا۔ آگے ارشاد فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں پر لفظ کرسی جو ہے یہ حکومت کے معنوں میں ہے کہ اس کی کرسی، اس کی حکومت زمین و آسمان کو محیط ہے، ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، ہر جگہ اسی کی سلطنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے زمین و آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو تو جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی بادشاہت ہی کو پاؤ گے، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس آیت میں اس آیت کی تفسیر کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے ہر جگہ پر، اس کی قدرت، قبضہ قدرت میں، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ الوہیت بر بنائے قدرت اور علم ہے۔ اللہ کا علم بھی ذاتی، قدرت بھی ذاتی ہے، اور ہر جگہ کا علم اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا علم تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت، پوری روئے زمین، 7 زمینیں 7 آسمان، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ان تمام جگہوں پر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی ان تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ارشاد فرمایا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور آسمان اور زمین اور اس سے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، حفاظت کرنے والا ہر چیز کی۔ جب وہ مالک الملک ہے تو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریباً 11 صفات اس آیت الکرسی کے اندر ثابت ہو رہی ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک۔ الحی، وہ زندہ ہے، علم، قدرت، ارادہ، سننا، دیکھنا، کلام جیسی صفات کمالیہ کا مالک الحی۔ القیوم، ہر شے کا وجود اسی کا فیض ہے، اسی نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ 3، لا تأخذوہ سنۃ، وہ ہر طرح کے تغیر و فطور سے پاک ہے کیونکہ اس پر نیند طاری نہیں ہوتی۔ نیند، فطور اور تغیر سے استعارہ ہے۔ 4، اور 5ویں صفت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام زمینوں آسمانوں کا مالک ہے، اسی کی ملک ہے۔ اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ جبار و قہار ہے، اس کے سامنے کسی کو مجال نہیں کہ کلام کر سکے مگر جس کو وہ اذن عطا فرمائے۔ 7ویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمام کائنات کا علم محیط رکھتا ہے۔ 8ویں صفت ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اس کے اذن کے بغیر ایک ذرے کا علم نہیں رکھ سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔
9ویں صفت اس کی قدرت اور اس کی ملکیت ساری کائنات پر محیط ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، یہ اس کی 9ویں شان اللہ تعالیٰ کی سورہ آیت الکرسی کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ وہ ہر طرح کے عجز سے، قصور سے پاک ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور 11ویں صفت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بندے اس کی شان کے لائق ہم سے عاجز ہیں، بلند و بالا ہے، ہر شان کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی بارگاہ میں سربسجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو یوں لایا جائے گا کہ گویا سب اپنی گردنیں جھکا کر اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مزید ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بعد لا اکراہ فی الدین اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اتنی عظمت والی ذات سے بھاگنا، اتنی عظمت والی ذات سے دور جانا اور اس کی اطاعت سے بغاوت کرنا، یہ کسی عقل مند کو زیبا نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت مبارکہ بعض مفسرین کے بقول منسوخ ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ نہیں ہوئی اور اس آیت مبارکہ کا حکم آج بھی باقی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو لے کر 2 قسم کے طبقے بنے، ایک افراد کا شکار ہوئے، ایک تفرید کا شکار ہوئے۔ ایک نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، ہمیں کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک اس طرف چلے گئے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں، اور ایک اس طرف چلے گئے کہ ہمیں کفار کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے ہمیں، اور ایک کا قول یہ رہا کہ وہ آیات جن میں جہاد کا حکم دیا گیا اس سے یہ منسوخ ہو گئی۔ تو میں اس کی درمیانی راہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ دین میں واقعی کوئی سختی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دین اسلام پر حملہ کرے اس کو بھی یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ جیسے مسلمان دوسرے دین والوں پر سختی نہیں کر سکتا، ایسے ہی کسی کو یہ حق نہیں کہ مسلمان پر سختی کرے اور اسے اپنے دین سے باغی کرے۔ یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ ایک ہیں مشرقین جو کلیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کفار ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں اہلیان کتاب، اہل کتاب کہتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ۔ اب ان دونوں کے لیے حکم تھوڑا سا مختلف ہے۔ ان دونوں کے حکم کی تشریح میں کر پھر آیت کے آخری حصے کی طرف جاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ تو یہ آیت کفار کے لیے خاص ہے۔ کفار کو پہلے دین کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ دین کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان کے خلاف تلوار نکالی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کی بارگاہ میں جھکا نہ دیں۔ لیکن اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کچھ نرمی والا رکھا گیا کہ پہلے انہیں دعوت دی جائے گی دین کی، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا جائے گا، اور اگر وہ جہاد نہ کرنا چاہیں اور جزیہ دینا چاہیں تو پھر جزیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور مسلمان ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں کہتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، اور یہ کہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل کتاب، حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے دیں۔ یؤتوا الجزیۃ کے الفاظ ہیں، جب وہ جزیہ دیں گے تو ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ یہ معاملہ کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اصولی مباحث میں یہ اہل کتاب ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ اللہ کا وجود، انبیاء علیہم السلام کی بعثت، قیامت کا دن، حلال حرام وغیرہ کے معاملات میں کافی حد تک اہل کتاب اور ہمارے درمیان موافقت پائی جاتی ہے، اگرچہ ان کی کتابوں میں اب کافی تحریف ہو چکی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بنیادی تصور ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا وہ انکار نہیں کرتے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ نرمی والا معاملہ رکھا. رہے دوسرے لوگ جو سرے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کو پہلے دعوت دی جائے گی. اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو ان کے ساتھ جہاد کا علم بلند کیا جائے گا. امام جساس نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اسی آیت کے تحت بہت تفصیلی طور پر گفتگو کر دی. بہت سے لوگ جو مستشرقین ہیں اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ اسلام آپ کو جہاد پر اکساتا ہے، تو یہ بات ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہے. ان کی مقدس کتاب بائبل کے اندر بھی باب استثناء آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، جو منوعاً آج بھی موجود ہے، جس کے اندر واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا. وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اور اگر وہ تجھے صلح کا جواب دیں، اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دیں، تو وہاں کے باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں، جیسا کہ جزیہ کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کریں بلکہ تجھ سے لڑنا چاہیں تو تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور شہر کے سب مال لوٹ کر اپنے پاس رکھ لینا. تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہوئی تو کھانا. یعنی یہ وہی احکام ہیں جو ہماری کتب فقہ کے اندر، کتب احادیث کے اندر، کتب تفاسیر کے اندر موجود ہیں. باب استثناء ہے، عہد نامہ قدیم ہے، تورات کے اس چیپٹر کے اندر تفصیلی طور پر آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب کہ اسلام میں سختی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کسی کو سختی سے داخل نہیں کیا جائے گا. اگر جزیہ دے گا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کر دیا جائے گا اہل کتاب کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا. اور گمراہی خوب واضح ہو گئی ہدایت سے. اور جو کفر کرے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو اللہ پر ایمان لایا اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میں نے اس کے بعد خواب دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کے صحن میں ایک ستون کھڑا ہے، اس کے اوپر ایک رسی لٹک رہی ہے. میں اس ستون پر چڑھا اور میں نے اس رسی کو تھام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، یہی اسلام ہے، یہی مضبوط رسی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف لاتا ہے، انبیاء کے ذریعے ان کو کتابوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور شیاطین وسواس کے ذریعے، انسانی شیاطین ہو، جنات شیاطین ہو، وہ انسان کے دل میں وسواس ڈال کر اس کے عقیدے کی خرابی کر کر اس کو اس کے رب سے باغی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے، ان شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا